السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، لیلۃ القدر کی رات ہمیں کیا کام کرنے چاہیے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کی رات کو پالے تو اس رات وہ کیا کرے؟ تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پڑھے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، لیلۃ القدر کی رات بخشش کی رات ہے، معافی کی رات ہے، اور اس رات ہمیں جو کرنے والا کام بتایا گیا وہ ہے اس دعا کو بکثرت پڑھنا، اللہم اے اللہ، انکا بے شک، عفو تو معاف کرنے والا ہے، کریم تو کریم ہے، تحب العفو اور معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی اے اللہ مجھے بھی معاف فرما۔ تو میرے محترم بھائیوں، لیلۃ القدر کی رات معافی کی رات ہے، اور معاف کرنا کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم اس کو سائنٹیفکلی سمجھیں تو سائنس کہتی ہے یہ جو ہمارا برین ہے، جب ہمیں کوئی دکھ دیتا ہے، درد دیتا ہے، رنج دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، بے چینی دیتا ہے، بے قراری دیتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی چیٹنگ ڈاجنگ کرتا ہے، ہمیں کوئی ذلیل اور رسوا کرتا ہے، ہمارا برین اس کو ہولڈ کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں، کچھ مومنٹس ایسی ہوتی ہیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جس کو برین ہولڈ کر لیتا ہے، اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ 20 سال پہلے ایسے کیا تھا، مجھے آج بھی وہ بات ازبر یاد ہے، اس نے مجھے یہ بولا تھا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، میرے ساتھ اس طرح مجھے دھوکہ دیا تھا، میرے ساتھ بے ایمانی کی تھی۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمارا برین ان ساری سچویشنز کو ہولڈ کر لیتا ہے۔ اسی طرح جو برین ہے وہ سم ٹائم کچھ لفظوں کو، کچھ جملوں کو، کچھ باتوں کو ہولڈ کر لیتا ہے۔ اسی طرح جو لوگوں نے ہمارے ساتھ ایکشنز کیے، ہمارا برین اس کو بھی ہولڈ کر لیتا ہے۔ معاف کرنے کا مطلب ہوتا ہے میرے محترم بھائیوں چھوڑ دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں لیلۃ القدر کی رات تم سب جو کچھ تم نے پاسٹ میں پکڑا ہوا ہے، لوگوں نے جو آپ کے ساتھ کیا، رشتہ داروں نے جو آپ کے ساتھ کیا، آپ کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ جو کیا، بہنوں نے آپ کے ساتھ جو کیا، دوستوں نے آپ کے ساتھ جو کیا، رشتہ داروں نے آپ کے ساتھ جو کیا، ہمسایوں نے آپ کے ساتھ جو کیا، الغرض کائنات میں کسی نے کچھ کیا ہے، اس کو جو برین نے ہولڈ کیا ہوا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اس چھوڑنے کے کانسیپٹ کو کہتے ہیں معاف کرنا۔ اور میرے محترم بھائی اور بہنوں، دوسری طرف ذرا دیکھیے، لیلۃ القدر کی رات وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف نہیں فرماتے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی دعاؤں پہ فرشتے آمین نہیں کہتے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو لیلۃ القدر کی رات کوئی نفع نہیں دیتی؟ وہ 4 لوگ ہیں۔ پہلا وہ شخص ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو مستقل شرابی ہے، اور تیسرا وہ شخص ہے جو قطع تعلق کرنے والا ہے، اور چوتھا وہ شخص ہے جو کینہ رکھنے والا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، قطع تعلق انسان کیوں کرتا ہے؟ اگر آپ اس کو ڈیپلی اسٹڈی کرو گے تو جب آپ کو کوئی دکھ دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، آپ کے ساتھ چیٹنگ ڈاجنگ کرتا ہے، تو آپ کا برین اس کی جس بات کو پکڑتا ہے اس شخص سے آپ کو نفرت ہو جاتی ہے، وہ شخص آپ کے لیے ناپسندیدہ ہو جاتا ہے، اور آپ اس شخص کے اس عمل کی وجہ سے آپ اس کو اپنی زندگی سے دور کر دیتے ہو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی شخص کو یہ الاؤ نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہے، وہ اپنے بھائی سے تعلق قطع کرے۔ یہ قطع تعلق ہونا، قطع تعلق کرنا، اپنے تعلقات کو توڑنا اللہ کو اتنا ناپسندیدہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات وہ رات جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔
میرے محترم بھائیوں، جس رات میں قرآن نازل کیا گیا، جس رات کے بارے میں اللہ نے فرمایا تم کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس رات اس انسان کی بخشش نہیں ہو سکتی، اس کو معافی نہیں مل سکتی جو یہاں دوسروں کو معاف نہیں کرتا، جس نے یہاں اپنے برین میں دوسروں کی چیزوں کو ہولڈ کیا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کو چھوڑنے کا نام ہے معاف کرنا۔ ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ معاف کر دے۔ لیلۃ القدر کی رات اگر معافی چاہتے ہو تو میرے محترم بھائیوں، سائنس کیا کہتی تھی، جو برین نے ہولڈ کیا تھا اس کو چھوڑنا تھا، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے کیا کیا، ہم نے اس بندے کو ہی چھوڑ دیا۔ ہمارے ہاں معاف کرنے کا کنسیپٹ کیا ہوتا ہے، جاؤ تجھے معاف کیا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آج کے بعد مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، مجھ سے بات نہ کرنا، مجھ سے کوئی تعلق نہ رکھنا۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس شخص نے جو آپ کو تکلیف دی ہے، اس تکلیف کو یہاں سے چھوڑنا ہے، نہ کہ اس شخص کو چھوڑنا ہے۔ اور لیلۃ القدر کا پیغام یہی ہے، لیلۃ القدر کے کرنے والا کام یہی ہے، جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لیلۃ القدر کو پائے وہ کیا کرے، اس رات وہ پڑھے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کیوں پڑھنا تھا؟ اس لیے پڑھنا تھا کہ ہمارے اندر یہ بات ریئلائز ہوتی، کیونکہ سائنس کہتی ہے جو آپ بولو گے آپ کے برین کو اس کا امیج ملے گا، جیسا امیج ملے گا برین ویسے کیمیکلز بنائے گا، اور ہمارا رب ہمارے ایسے کیمیکلز بنانا چاہتا ہے کہ ہم سب کو معاف کر دیں، سب کو معاف کر دیں۔ اور نیوٹن کا وہ جو تھرڈ لا ہے، ایوری ایکشن ایز اے سیم ریئیکشن، ایکشن اور ریئیکشن آلویز اپوزٹ بٹ ایکول، ہمارا رب چاہتا ہے جب تم معاف کرو گے تو ہمارا رب ہمیں لیلۃ القدر کی رات معاف کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لیلۃ القدر کی رات کو معاف نہیں کرتا، اللہ اس شخص کو بھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس لیلۃ القدر کی رات ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے پہلے یہاں ہم نے جس نے ہمیں جو دکھ دیا، درد دیا، غم دیا، رنج دی، تکلیف دی، پریشان کیا، اذیت دی، ہمیں ذلیل رسوا کیا، ہمارے ساتھ چیٹنگ ڈاجنگ کی، ہمیں دھوکہ دیا، ہم آج سے اس کو معاف کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ نماز پڑھو گے، نوافل پڑھو گے، اذکار کرو گے، دعائیں مانگو گے، میرے محترم بھائیوں، جب یہاں سے پیسفل ہو تو آپ کے سارے معاملات بہترین ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس لیلۃ القدر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں، اب یہ جو باقی طاق راتیں ہیں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سب سے پہلے دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق دے، کیونکہ جب ہم زمین پہ لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عرش پہ معاف کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔